السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ویلکم بیک ہو گیا آپ کا اقصی اسلامک ایجوکیشن چینل پر۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک کو برکتوں والا، خوشیوں والا اور کامیابیوں والا بنائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کو رزق اور دولت دے۔ رب تعالی ہم سب کے دسترخوان کو وسیع و کشادہ کرے، اور جو لوگ بے گھر ہیں انہیں گھر دے، جو بے زر ہیں انہیں زر دے، جو بے ہدایتی ہیں رب تعالی انہیں ہدایت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ تو جناب، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اور اس ویڈیو سے ہم سب کی زندگیاں بھی بدل سکتی ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اللہ کے ایسے اذکار کا ذکر پاک کریں گے جس کے پڑھنے سے چند ہی دنوں میں زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ ہم روزانہ استغفار بھی کرتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، قرآنی سورتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری نہ زندگی بدلتی ہے، نہ حالات بدلتے ہیں، نہ ہی ہماری دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ دراصل ہم کچھ غلطیاں ایسی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، اور وہی غلطیاں جو ہے وہ ہماری دعاؤں کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور وہ رکاوٹیں اور بندشیں جو ہیں وہ ہماری دعائیں مقبول ہونے ہی نہیں دے رہی۔ ہمیں پتہ ہے آج ہم نے 5 نمازیں بھی ادا کی ہیں، تلاوت قرآن بھی کیا ہے، ذکر و اذکار بھی کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک بھی پڑھ لیا ہے، اور ہم نے دعائیں بھی مانگ لی ہیں، تو بہت جلد ہماری دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہم نے ان اذکار کے دوران غلطیاں کہاں پہ کی ہیں۔ آج ہم ان رازوں سے پردہ بھی اٹھائیں گے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ یا رحیم ضرور لکھتے جائیں تاکہ رب تعالی رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہم پر اپنا بہت زیادہ رحم اور فضل اور کرم کرے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اپنے عمل کی طرف جو ہم نے رمضان المبارک میں کرنے، اور رمضان المبارک کی تمام برکتیں جو ہیں وہ ہم نے حاصل کرنی ہیں، اور آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، اور پہلے ہی 10 دنوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں بھی منوا لینی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے رمضان المبارک میں اپنی جو گھروں کی صفائیاں ہیں وہ ضرور کرنی ہیں۔ جب تک آپ کے گھروں میں کچرا رہے گا، صفائیاں نہیں ہوں گی، تب تک آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوں گے۔ چاہے آپ نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، جو مرضی کریں، جب تک آپ کے گھروں میں گند پڑا رہے گا، گندگی آپ کے گھروں میں ہے، تو آپ کے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھروں کو ضرور صاف کرنا ہے، خاص کر کے اپنے کچن کو آپ نے ضرور صاف کرنا ہے، اور افطاری کے بعد جو برتن ہیں وہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے سحری میں صاف کرنے ہیں، وہ آپ نے افطاری میں ہی صاف کرنے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں نا جنہیں ہم عام باتیں سمجھتے ہیں، یہی ہماری بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، برتنوں کو گندا نہیں رکھنا، افطاری کے بعد آپ نے برتن صاف کرنے ہیں، کچن کو صاف کرنا ہے تاکہ سحری کی برکتیں بھی ہم حاصل کر سکیں۔ اور جب ہمارا کچن صاف ستھرا ہوگا تو اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ ہمارے گھر میں ضرور داخل ہوں گے، چاہے وہ رحمت کے فرشتے ہیں، رزق والے فرشتے ہیں، کامیابیوں والے، خوشیوں والے، جتنے بھی فرشتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ تو نمبر 1 پہ آپ نے اپنے گھروں کی صفائیاں ضرور کرنی ہیں۔ نمبر 2 پہ یہاں پہ خواتین متوجہ ہو جائیں، خواتین، میری مائیں، میری بہنیں میری بات کو غور سے سنیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ناپاک رہتی ہیں۔ اب ناپاکی کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ ناپاکی کے دنوں میں ہیں اور دن اوپر چلے گئے ہیں، آپ پاک نہیں ہو رہے، ایسے ہی اپنے گھروں میں گھوم رہے ہیں اور کام کاج کر رہے ہیں، تو یہ بھی نحوست ہے ہمارے گھروں میں، ٹھیک ہے۔ جو خواتین ہے نا وہ کوشش کریں وہ جس طرح کی مرضی گندگی ہے نا اس سے جلدی پاک ہو جائیں، چاہے وہ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، بس آپ نے پاکیزگی جلدی سے حاصل کرنی ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو آپ نے بہت جلد پاکیزگی حاصل کر کے ذکر الہی میں مشغول ہو جانے۔ اور جب بھی آپ نے سحری بنانی ہے یا افطاری بنانی ہے تو کوشش کریں وضو کر کے اپنے سر پہ دوپٹہ لے کر تو پھر آپ نے سحری یا افطاری بنانی ہے، یہ دوسرا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ نمبر 3، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 313 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر پاک ضرور کرنا ہے۔
اب استغفار یہ نہیں آپ نے بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے جانا ہے، آپ کا دھیان کہیں اور ہے، آپ برتن صاف کر رہے ہیں، گھر کی صفائیاں کر رہے ہیں اور آپ نے بس یہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم نے استغفار پڑھ لیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا دھیان پورا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور گناہوں کے بوجھ سروں سے اتار رہے ہیں اور گناہوں سے بری ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کر تسلی کے ساتھ، چاہے کسی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر یا ویسے ہی آپ کہیں بیٹھے ہیں، تو آپ نے تسلی کے ساتھ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے اور استغفر اللہ کا ذکر پاک کرنے۔ استغفر اللہ کی اگر کوئی دعا آتی ہے تو وہ دعا پڑھ لیں، جیسا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی یا استغفار، کوئی بھی آپ کو لفظ آسان لگتا ہے تو آپ نے استغفار 313 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھنا ہے اور توجہ آپ کی رب تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ جو آپ نے ذکر پاک کرنا ہے وہ ہے درود پاک۔ درود پاک ایسا خزانہ ہے، ایسا ہتھیار ہے جس کی بدولت ہماری دعائیں فوراً اللہ کے حضور پیش کر دی جاتی ہیں، فوراً رب تعالیٰ ان دعاؤں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھ کے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور پھر فرشتے بھی اللہ کو کہتے ہیں کہ مولا یہ بندہ تجھ سے رزق مانگ رہا ہے، دولت مانگ رہا ہے یا گناہوں سے معافی طلب کر رہا ہے، اپنے حبیب اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس بندے کو عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ ایسے ہماری دعائیں بہت جلد مقبول فرما لیتے ہیں۔ جو آپ نے ذکر پاک کرنا ہے وہ ہے سورت اخلاص۔ سورت اخلاص کو آپ نے روزانہ 200 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لینی ہے۔ یہ 3 آپ کو میں نے اعمال بتائے ہیں، وظائف بتائے ہیں، ان وظائف کو آپ نے پورے رمضان میں پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو میں نے تعداد آپ کو محسوس بتائی ہے اس تعداد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ والے کلمات پڑھنے ہیں۔ اب سورت اخلاص پڑھنے سے آپ کو کیا فائدے ہوں گے، توجہ سے سنیے گا، میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو بھی سن رہے ہیں توجہ سے سنیے گا۔ سورت اخلاص پڑھنے والے کی تمام دنیاوی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے وہ تنگ دستی کا شکار ہیں تو رب تعالیٰ انہیں پیسہ عطا کرے گا، گاڑیاں نہیں تو رب تعالیٰ انہیں گاڑیاں عطا کرے گا، گھر نہیں تو رب تعالیٰ گھر عطا کرے گا، سکون نہیں تو رب تعالیٰ سکون اور خیر و برکات عطا کرے گا، یعنی سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ سورت اخلاص پڑھنے سے سب خزانے مل جائیں گے، رزق اور دولت کے بند دروازے کھول دیے جائیں گے، اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور ایسے حیران کن آپ کے ساتھ معجزات ہوں گے جنہیں دیکھ کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے اس وظیفے کے کرشمات دیکھ کر۔ ہم لوگ اللہ کا ذکر پاک کرتے ہیں لیکن ہمیں پڑھنے کا جو ہمارا طریقہ ہے نا وہ تھوڑا غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ اگر اسی ترتیب سے آپ وظائف کریں گے جو میں نے اعمال بتائے ہیں، بہت مشکل نہیں، چند آسان کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، استغفار پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 2-3 کام میں نے آپ کو ایسے بتائے ہیں، اپنے گھروں کو صاف کرنا ہے، اپنی صفائی ستھرائی آپ نے رکھنی ہے اور اس کے علاوہ خواتین کو میں یہ ہدایت کرتی ہوں کہ جب بھی آپ نے کھانا بنانا ہے، چاہے سحری ہو افطاری ہو، وضو کر کے بنائیں اور میرے جو بھائی ہیں وہ بھی وضو میں رہا کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں جو لوگ وضو میں رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کے چہرے کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دیتا ہے، ان کے چہروں پر ایک رب تعالیٰ کی رونق ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے اللہ کا خوب ذکر پاک کیا ہے، اللہ کا کلام پڑھا ہے اور نمازیں ادا کی ہیں، روزے رکھے ہیں، تو رب تعالیٰ پھر بڑا خوش ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی خوشی بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے چہرے کو نور سے روشن بھی کروا سکتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال یعنی نیکیوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے آخر والا جو کام آپ نے کرنا ہے نا وہ ہے صدقہ خیرات۔ اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ چاہے 10 روپے صدقہ کر دیں، 20 روپے کر دیں، 30 روپے کر دیں، 50 روپے کر دیں، 100 کر دیں، جتنی آپ کی ہمت ہے استطاعت ہے اتنا آپ صدقہ خیرات ضرور کر دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں اور اپنے گھروں کے چھتوں پہ رمضان میں ضرور تھوڑا تھوڑا سا جو رزق ہے وہ ڈال دیا کریں، چاہے گھر کے چھت پہ ڈال دیں، کسی کچی جگہ پہ ڈال دیں، چاول ڈال دیں، اس کے علاوہ گندم ڈال دیں، یا آپ کے گھر میں کوئی بھی کھانا بنا ہے، اگر روٹی بنی ہے تو ایک روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال دیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے کام ہیں نا یہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنتے ہیں، تو رب تعالیٰ پھر ہمیں غیبی مدد عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آسان سا یہ عمل بھی ہے اور جو میں نے آپ کو کام بتائے ہیں یہ کام بھی بڑے آسان ہیں، یہ کام اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ پورے رمضان کی
برکتیں بھی ہم حاصل کر سکیں گے اور رب تعالیٰ ہم پر اپنے انعامات کی بارش کرے گا اور ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں داخل بھی ہوں گی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ان تمام چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنے کی توفیق دے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق دے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے، ذکر الہی کرنے کی توفیق دے، ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہمارے گھروں سے تنگ دستیاں ختم کر دے اور بے سکونیوں کو ختم کر دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کسی کی زندگی کو بھی بدل سکتے ہیں، اور اگر کسی ایک کی زندگی بھی بدل گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی ایک نے بھی ان اعمال پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہم سب کا انشاءاللہ آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ آخر میں میری گزارش ہے، میں تو آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور جو بھی آپ کی کوئی بات ہوتی ہے یا میریکل آپ کے ساتھ کوئی واقعات ہوئے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتا دیا کریں، تاکہ اس کے ریلیٹڈ بھی ہم ویڈیو بنا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ کے پاک کلام میں کتنی طاقت ہے۔ اپنی بہن کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔